سبيل الدموع سبيل مريح. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا، آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے. آپ کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے، ردی کھجوریں بھی اتنی میسر نہ آتی جن سے اپنا پیٹ بھر سکیں. بہت سال بعد کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مسجد نبوی میں چراغ کیوں نہیں جلتا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ شاید 9ویں صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں مسجد نبوی میں پہلی دفعہ رات کے وقت چراغ جلا تھا. اندھیری مسجد ہوتی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں وہ چراغ کیوں نہیں جلتا تھا وہاں، کیوں نہیں لائٹ جلاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے، پہلے تو ہم اپنی بھوک مٹاتے، تو مسجد میں چراغ جلانے کی بات کرتے. اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ہجرت کے بعد مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور بعض اوقات وہ بھی نہ ہوتا. اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ. غزوات میں ہماری بے سر و سامانی کا حال یہ تھا. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے، ہمارے پاس 6 آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس پہ ہم باری باری سوار ہوتے. مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے، ہم نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیے. اسی لیے اس غزوہ کا نام کیا تھا؟ ذات الرقاع. وہ جنگ جس میں لوگوں نے پاؤں کو چھالوں سے بچانے اور زمین کی گھسٹ سے بچانے کے لیے کپڑے لپیٹ رکھے تھے، اوپر پٹیاں جیسے لپیٹتے ہیں. کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے، کھاتے نہیں تھے، چوستے رہتے تھے اور باقی کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پورا کرتے تھے. اور اس پر مزید اضافہ یہ کہ آ کے بیمار بھی پڑ گئے تھے کیونکہ موسم بہت فرق تھا. طبرانی کی روایت، ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک مکی مسلمان نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے ہیں. کیونکہ وہ مکہ میں کھجور کھانے کے عادی نہیں تھے، وہ دودھ اور گوشت کے عادی تھے، جن کی غذا فرق تھی. یہاں کی غذا بھی فرق ہو گئی، نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے. اب آپ خود سوچیں، عام حالات میں لوگ بہت ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں جب کھانے پینے کو سب کچھ. عموماً دوستی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ دوستیاں کب تک قائم رہتی ہیں؟ ہاں، آج کل دوستیوں کو معیار کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس کھانے پینے کھلانے کو ہے دوستوں کو، دوستوں کی بھیڑ ہے آپ کے گرد، اور جس دن آپ ان کو کھلا نہ سکیں تو پھر کیا ہے؟ سب چھٹ جائیں گے. ذرا اس سچویشن کو بھی سامنے رکھیے. اور اب آپ دیکھیے اس مواخات کو. آپ نے دیکھو کہ گھر میں اگر بچوں کو ذرا سا کھانا لیٹ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں بتائیے. چلیے بچوں کو چھوڑیے، اپنا بچپن دیکھیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ پیار محبت کی باتیں نہیں، کھانے کو نہ ملے تو کھانے کو دوڑتے ہیں. ان حالات میں ایک دوسرے سے محبت، یعنی اس کو محض سطحی معنی میں مت لیجئے، صرف سطحی معنی میں نہیں کہ ہاں وہ چلے گئے پھر انہوں نے اپنے گھر آفر کر دیے، پھر انہوں نے جائیدادیں دے دی اور پھر اس کے بعد مل جل کے کھانا پینا شروع کر دیا. اس سے بڑی قربانی کسی کی ہوگی، اور اس سے بڑا اتحاد پھر، اور اس سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا. ہم جیسے ہوتے 10 دفعہ تانا دیتے تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت پہ پڑے ہیں، جب سے ہم نے دین سیکھنا شروع کیا ہم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں. کتنی دفعہ دہراتے ہیں ہم یہ جملہ، اس کے بھی تانے سنے، فلانا بھی فلاں بھی. ہم کر کے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ کیوں گنواتے ہیں کر کے؟ کیوں نہیں باوقار طریقے سے ان ساری چیزوں کو پی جاتے کہ جو دین کے رستے میں تھوڑی بہت بھی تکلیف آئی؟ کیا اللہ سے اجر نہیں چاہیے؟ لینا ہے نا اللہ سے اجر. پھر مینشن کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر احسان جتانے کا کیا فائدہ کسی پر بھی؟ جب اللہ سننے اور دیکھنے کو کافی ہے تو کسی کو سنانے کا کیا فائدہ؟ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوں. حالانکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح ان کو لڑائیں. وہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں اچھالتے رہتے تھے، دیکھو یہ جب سے آئے ہیں تمہارا کیا حال ہوا ہے. یہ کنگلے اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے اور آ کے سب تم پہ مصیبت پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غزوے کے موقع پر عبداللہ بن ابی نے کس قسم کی زبان درازی کی تھی، کیسی کیسی مثالیں دی تھی.
اس قسم کی باتیں بھی کرنے والے لوگ موجود تھے. اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر ایسے منافق بھی ہوں اور وہ وقتاً فوقتاً پروپیگنڈے بھی اٹھائیں، وہاں اتحاد کا قائم کرنا اور وہاں محبتوں کا باقی رہنا اور وہاں قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا، وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں. اور ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، خود کو بناتے ہیں. سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے، میرا کیا بنے گا. اگر میں محفوظ ہوں، میرا گھر محفوظ ہے، میرے بچوں کو سب کچھ مل رہا ہے، تو میں دین کے کام کے لیے حاضر ہوں. اور اگر وہاں کہیں کمی آ گئی تو پھر میرے لیے کچھ بھی قبول نہیں، پھر میں یہ راستہ چھوڑ دوں گی. اور اس کے باوجود ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جہاں صحابہ کرام ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے برابر میں ہی کوئی جگہ مل جائے کچھ نہ کر کے. تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرہ. مغفرت تو ان کا حق ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں. تو اللہ پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ. کچھ بھی ہو، کچھ بھی گزر جائے، کچھ بھی چلا جائے، لیکن جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ایسے لوگ عام طور پر معاشرے کے اندر کم ہی ہوتے ہیں. اب دوسروں کو اجنبی اور بڑے مختلف نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی دیوانے سے لوگ ہیں، اور یہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں، اور یہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی چیز چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو. دین پڑھنے پڑھانے والے اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین کی خاطر قربانی کرنے والے اور چھوڑنے والے دین والوں ہی کی نظر میں بے وقوف نظر آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کبھی اسلام آپ کو ایک چیز چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے، اور کبھی اسلام آپ کو دوسری قربانی دینے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ آپ قربانی کرنے والوں کے لیے مددگار بن جائیں. کبھی آپ مہاجر ہوں اور کبھی آپ انصار ہوں. اور اگر آپ نہ مہاجر ہیں اور نہ انصار ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا میں تو یہی دو آئے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا میں کون آتے ہیں؟ یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں، جن کے ایمان کو اللہ قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے سچا ایمان. سوچئے اپنے بارے میں، غور کیجئے اپنی ذاتی زندگی پر کہ میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری قربانی کا لیول اور میری قربانی کی سطح کیا ہے، اور میں نے دین کی خاطر کیا آفر کیا ہے، دین کی مدد اور دین کے سہارے کے لیے میں نے کیا کوشش اور قربانی کی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہر کام میں کچھ لوگ بہت پہل کر لیتے ہیں، جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ مثالیں قائم کرتے ہیں. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، حالات کو دیکھ بھال کے قدم رکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایک دم جمپ لگاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے کم ہوتے ہیں. کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، قربانی کی سطح وہ نہیں ہوتی، لیکن کر لیتے ہیں وہ بھی کبھی. اس لیے ان کو پھر تھرڈ کیٹیگری میں رکھا. حقہ میں کس کو رکھا؟ پہلی کیٹیگری. یعنی پہلی کیٹیگری یا حقہ والی کیٹیگری کون سی ہے؟ جس میں یا وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں. اور دوسری کیٹیگری کون ہے؟ بعد والوں کی، جو ان کے فالوورز ہیں. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم. تو وہ بھی تمہارے ساتھ اب شامل ہو گئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور خون کے رشتے ان کے اپنے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے اپنے حق ہیں. کسی کو تم وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. اہل خاندان کے لیے اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، جو قانون مقرر کیے ہیں، وہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہے. شروع میں تو یہ ہو گیا تھا نا، انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث تھے. لیکن اب کیا ہوا؟ جب حالات کچھ سٹیبل ہوئے تو اس قانون کو ختم کر کے نیا قانون دیا گیا کہ خون کے رشتے ہی وارث ہوں گے. ہاں، اگر اپنی خوشی سے کوئی کسی بھائی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، جس کا ذکر سورۃ النساء میں بھی آتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. دیکھا جائے تو یہ ہے اتحاد کی ایک خوبصورت مثال اور ایک خوبصورت تصویر، جو حقیقی معنوں میں اتحاد تھا، حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کی موافقت تھی. ہائیڈروجن اور آکسیجن باہم ملیں تو کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے. اور وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا سامان ہوتا ہے. یہ اتحاد اور یہ اتفاق اور مل جل کر دین کے راستے میں قربانی، ایمان، ہجرت اور جہاد،
کہ جانے تک پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ ہو. اس میں زندگی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں بلندی ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم مقصد کی خاطر اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہماری ذاتیں، ہمارے مخصوص نظریات، ہمارے مخصوص مقاصد ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کیے ہوئے ہیں. پانی بن نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو گیسز اکٹھی نہ ہوں. جب تک مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے جہاد نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں. کیونکہ تعاون کے بغیر تو پانی نہیں بنتا نا، دونوں کے تعاون کے بغیر. اور تعاون کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آکسیجن کو اپنا آکسیجن پن ختم کرنا پڑتا ہے اور ہائیڈروجن کو ہائیڈروجن پن ختم کرنا پڑتا ہے، تب وہ دونوں پن پانی بنتے ہیں. انا، غرور، تعصب، تکبر، حسد، ذرا ذرا بات پہ چھوئی موئی، چھوٹی چھوٹی بات دوسرے کی برداشت نہ کرنا، انتقام میں انتہائی رویے اختیار کر لینا، چھوٹے چھوٹے اختلاف دور تک چلے جانا کہ میدان جنگ مسلمانوں کے درمیان سج جائیں. ایسے لوگ کہاں لما یحییکم کی پکار پہ لبیک کہیں گے، اور ایسے لوگ زندگی کے پیامبر کب ہوں گے جو ایک دوسرے کی، اپنے مسلمانوں ہی کی عزت اور زندگی ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہوں. اب آپ دیکھیے، آکسیجن ہو یا ہائیڈروجن، دونوں کا مزاج فرق ہے. مکہ والے مزاج میں فرق ہے، مدینہ والوں کا مزاج فرق ہے، لیکن دونوں باہم ملتے ہیں تو اسلام وجود میں آتا ہے، تب جا کے اس کلمے کی تکمیل ہوتی ہے. لیکن اگر یہ دونوں، آپ کا کیا خیال ہے، اگر یہ دونوں الگ الگ رہتے، مکہ والے مکہ میں رہتے، مدینہ والے مدینہ میں رہتے، تو یہ سب کچھ وجود میں آتا؟ جو کوالٹیز مکہ والوں کی تھیں وہ مدینہ والوں میں نہیں تھی، اور جو مدینہ والوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی. یہ دونوں اللہ کی ایک حکمت سے، آپ دیکھیں نا، بظاہر دیکھنے میں تو ہجرت ایک بہت پریشان کن کام لگتا ہے، لیکن اس ہجرت کے پیچھے کتنے فائدے تھے. ورنہ یہ ہو جاتا مکہ والے ایک دن مان جاتے اور ہجرت نہ ہوتی، اور مکہ سے ہی دین شروع ہوا اور مکہ میں ہی تکمیل ہو جاتی. نہیں، اللہ نے عملی طور پر دکھایا کہ کچھ کو مہاجرین بننا ہے، کچھ کو انصار بننا ہے، پھر ان کو اتحاد قائم کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زندگی کا پیغام دینا ہے، ایک مثال قائم کرنی ہے کہ مقصد کے لیے اکٹھے ہونے والے کیسے ہوا کرتے ہیں. ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نہیں ہوتی، کیونکہ باہم لڑنے والے دشمن سے نہیں لڑ سکتے، باہم لڑنے والے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نہ انصار فرشتے تھے اور نہ مہاجرین. ایسا نہیں تھا کہ کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہ ہوا ہو یا انہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوئی ہو. ان کا اتحاد شکایت کے باوجود بھی قائم رہتا تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھوک کے باوجود، قربانی کے باوجود، زخموں سے چور ہونے کے باوجود اتحاد پہ فرق نہیں پڑتا. ہر طرح کی آزمائش سے گزرے مگر اتحاد نہیں ٹوٹا. کسی نے کتنی بھی کوشش کی کہ یہ الگ ہو جائیں، الگ نہیں ہوئے. وہ ایک چھوٹی سی مثال، فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس سے کچھ ہی پہلے خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے مدینہ آ کے اسلام قبول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بعد آنے والے ایک مسلمان کو مسلم لشکر کا سردار بنا دیا. یہ بات انصار کے اوپر شاک گزری. انسان ہے نا کہ ایک شخص اب مسلمان ہو رہا ہے اور اتنا بعد میں مسلمان ہو رہا ہے، اس کو لیڈر بنا دیا گیا. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا. یہ اسی طرح ہے جیسے آج کی زبان میں جونیئر کو سینئر کے اوپر ترجیح دے دیں. اگر ایسا ہو تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ریزائنز ہوتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ محسوس ضرور ہوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر بات مانی، ہر چیز میں تعاون کیا. یعنی وہ دل کے جذبات انسان ہونے کے ناطے کبھی اوپر نیچے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. اس موقع پہ ایک شاعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، تو ہمارے لیے یہ محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہوں. انصار کو اگرچہ تھوڑی سی شکایت ہوئی بھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے مشن پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا. کبھی بھی مسلمانوں کا اتحاد باہمی شکایت کی وجہ سے نہیں ٹوٹا. ہمارے ہاں اتحاد کب ٹوٹتے ہیں؟ جب
ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو جاتی. بنیاد کیا ہے؟ شکایت. اب یہ ایک لفظ جو شکایت ہے نا، اس پہ تھوڑی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. آپ کسی سے بھی ناراض ہیں، کیوں؟ مجھے اس سے یہ شکایت ہے، یہی بولتے ہیں نا، ناراض ہونے کے پیچھے شکایت. آپ نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے دوستی کیوں چھوڑ دی؟ آپ نے کام الگ کیوں کر لیا؟ کیا ہے پیچھے؟ شکایت ہے مجھے. ہم وہ جو عذر یا بہانہ کچھ بھی تفرقہ بازی کے لیے کرتے ہیں، اس سب کو ایک نام دیا جا سکتا اور وہ ہے شکایت. مجھے اس سے یہ شکایت ہے، وہ کہتا ہے مجھے تم سے یہ شکایت ہے. اب ان شکایتوں میں آ کے وہ ساجے کی ہنڈیاں چوراہے پہ پھوٹتی، سب زمانہ تماشا دیکھتا ہے. شکایت. اور بعض اوقات دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شکایت ہے بھی کیا. وہ بہت بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا وہ کوئی شکایت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کھیل کھیلا گیا. شکایت کا ہونا ایک فطری سی بات ہے، لیکن شکایت کی بنیاد پر مقصد بھول جانا اور تفرقے پیدا کرنا اور الگ ہو جانا اور ایک دوسرے سے تعاون چھوڑ دینا، یہ دینی طریقہ نہیں. یہ اسلام کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اور شکایت تو ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. کوئی حد ہے شکایت کی؟ کہیں آپ کہیں کہ بس اس کے بعد شکایت نہیں ہوا کرتی. اب فلاں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب کوئی شکایت اس سے نہیں ہوگی. بات یہ کہ لوگ تو ہر ایک سے شکایت. مجھے بتائیے آپ کو کس سے شکایت نہیں؟ ہر ایک سے شکایت ہے. ہمیں اپنے ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے، ہمیں اپنے شوہروں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے بچوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے ہمسایوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے دوستوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے ملک و ملت والے اپنے لیڈروں سے شکایت ہے، ہمیں تاجروں سے شکایت ہے، ہمیں ملازموں سے شکایت ہے، ہمیں بیرونی طاقتوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے استادوں سے بہت شکایت ہے، اور ہمیں میڈیا سے شکایت ہے. اور اگر ہماری زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی تو ہمیں تو نعوذ باللہ اپنے رب سے بھی شکایت ہو جاتی ہے. کوئی لمٹ شکایت کی؟ ہمارا تو مزاج ہی شکایتی، ہر وقت شکایت، شکوہ اور شکایت. کسی کے کسی احسان پر کوئی شکر گزاری نہیں کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ کوئی بھلا کیا، یا میں نے اس سے بھی تو کوئی براہ راست یا انڈائریکٹ کو فائدہ اٹھایا. ہم دوسروں سے سارے فائدے اٹھانے کے باوجود بھی ان سے شکایت ضرور رکھتے ہیں. ماں باپ تکلیف اٹھا کے ہمیں جنم دیں، جو بھی ماں بنتی ہے وہ اسے پتا ہے کہ جنم دینا کس چیز کا نام ہے. باپ تکلیف اٹھا کے کما کے لائیں، بہن بھائی ہمارے لیے دعائیں مانگیں، ہماری وقتاً فوقتاً مدد کریں، ہمارے ملازم دن بھر بیچارے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے ہماری خدمت کریں. اس کے باوجود ہمیں ان کے احسان کی، ان کے مدد کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو شکایت ہے. وہ ساری زندگی کوئی احسان کرے نا ہمارے ساتھ، ہم اس کا منہ پہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ذکر نہیں لانا چاہتے. ایک بیچارے سے بھول ہو جائے ہم ہر جگہ اس کو ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے آنسو بہانے لگتے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو پتا اس نے کیا کیا، تو پتا اس نے کیا کیا. تو شکایت کی تو بہت قسمیں ہیں اور بہت رخ ہیں اور بہت انداز ہیں، اور اس میں سے سب سے بدترین انداز ہے جس کے پیچھے احساس کمتری ہوتی ہے. احساس کمتری پر مبنی شکایت، یعنی اس شخص کی شکایت جو احساس کمتری میں مبتلا. اور احساس کمتری کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہ وہ ہمیشہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، فوراً ریئیکشن ہوتا ہے اس کو، وہ کسی نہ کسی طرح بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک شخص جس کو پتا ہے کہ میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں، اب وہ کیا کرتا ہے؟ بطور خود ہی خود کو بڑا سمجھ لیتا ہے. ہوتا چھوٹا ہے لیکن اپنے ذوق میں بڑا سمجھ لیتا ہے خود کو. اب کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ ایسا شخص عموماً بہیو کس طرح کرتا ہے؟ خود کچھ نہیں، خود وہ ہے نہیں جو وہ خود کو سمجھتا ہے. ایسا شخص جب اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے تو وہ اس سے نہیں برداشت ہوتی، لہذا اس کو وہ دوسرا شخص کچھ نہ بھی کہے اس کو خود بخود ہی اللہ واسطے کی شکایت اس سے شروع ہو جاتی. اب وہ حسد کا شکار ہو کے کوئی نہ کوئی اس کی کہیں نہ کہیں سے خامی پکڑ کے لے آتا ہے، اس کی خوبیوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ وہ تلاش ضرور کر لیتا ہے، اس کی بھلائی میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس کا نقص ضرور نکال لیتا ہے. پھر اس کی وہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ محض دوسروں کے ویک پوائنٹس پہ گفتگو کرنا اور محض دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالنا، محض دوسروں کی انسانی کمزوری کو ہی ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہنا. جس انسان کے اندر یہ مزاج ہو
وہ نہ خود چین سے بیٹھ سکتا اور نہ ہی کسی کو کام کرنے دے سکتا ہے. نہ وہ خود کچھ کرے گا اور نہ ہی کسی کو کچھ کرنے دے گا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ شروع ہو جاتا ہے الزام تراشی، کبھی آپ کو ذلیل کرنا، کبھی تحقیر کرنا، کبھی آپ کے خلاف ایک شر اٹھانا، کبھی دوسرا اٹھانا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین کا کام تو وہ سارا بھٹے میں پڑتا ہے، شخصیتیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، نام روشن ہونے لگتے ہیں، افراد بلند ہونے لگتے ہیں. اور مقصد کہاں جاتا ہے ان کی بلندی میں؟ مقصد تو سب پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ شخصیتیں بلند ہو گئی نا. انہوں نے ہر ایک کو برا بھلا کہا کہ خود کو نمایاں کریں. ہمارے دین میں فرقہ واریت اور یہ اختلافات اور گروہ بندیاں اور یہ فسادات اور لڑائیاں جھگڑے، سب کے پیچھے کیا ہے اصل میں؟ اسی قسم کی تو چیزیں ہیں. تو ایسے لوگ کبھی بھی تاریخ نہیں بنا سکتے، دین کے خادم نہیں ہو سکتے، جتنے مرضی نعرے لگائیں کہ ہم دین کے خادم ہیں. جب تک آپ کے اندر دوسروں کے لیے شکایت کی بجائے خیر خواہی نہ آ جائے. اور امام احمد بن حنبل کا وہ جملہ یاد کر لیں، اس درجے کی خیر خواہی نہ آ جائے کہ یا رب اگر تجھے اپنے بندوں میں سے کسی کا فدیہ چاہیے تو وہ تو مجھے بنا لے، مجھے اس کے بدلے میں لے لے. تو کسی کو پکڑنا چاہے تو اسے چھوڑ دے، مجھے پکڑ لے. ایسے لوگوں نے دین کی خدمت کی. تو کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ دین کے فائدے کے لیے جیتے ہیں. یہ دونوں دو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اصولوں پہ جیتے ہیں اور کچھ لوگ مفادات کے پیچھے جیتے ہیں. اب اس معاملے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنے کی بات اور کرنے کا نقطہ کہ آپ کس طرح واقعی پھر شکایتوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنے کے قابل ہوں اور ہر وقت ادھر ادھر چومکھی لڑائی نہ لڑتے رہیں. اس سے شکایت ہے، اس کو گراؤ، اس سے شکایت ہے، اس کو پٹخاؤ، اس کو ادھر 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 اوپر نہیں اٹھ سکیں گے نا آپ. اب آپ دیکھیں شہد کی مکھی کی اڑان کتنی ہوتی ہے؟ 50 لاکھ اڑانیں اڑتی ہے اور مقصد کے ساتھ اڑتی. تو اس بامقصد مکھی کی پرواز اور طرح ہے، کیونکہ شاہین اور مکھی میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہو جائے گا نا. لیکن مکھی اور مکھی میں ہی فرق دیکھ لیں تو ایک عام شخص جو شہد کی مکھی کی طرح جیتا ہے بامقصد، اس کی پرواز بامقصد ہے. وہ میلوں دور تک جائے گا اور چلتا جائے گا اور مقرر طے شدہ رستوں پہ ادھر ادھر نہیں. فصل کی سبل ربی کی ذللا، وہ اس طریقے پہ چلے گا. اور گندی مکھی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اڑان کیسی ہے اور وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں تک جاتی ہے اور کہاں سے اٹھ کے کہاں پھر جا بیٹھتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کی ذہنیت اس گندی مکھی والی ہے اور ایک کی وہ بامقصد. اگر آپ بامقصد نہیں ہیں تو پھر آپ لازمی طور پر الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب کی طرح صرف اتنی ہی پرواز رکھتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ بامقصد زندگی گزارنی. بامقصد زندگی گزارنے والے لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے. اب اگر مکھیوں کو چھوڑیں، پرندوں کی پرواز کو دیکھیں باہم مقابلہ کر کے، تو کچھ پرندے آپ کو معلوم ہے ہزاروں کلومیٹر تک اڑتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں جو اتنے 100,000 کلومیٹر اڑ سکتے ہیں؟ ایک لفظ میں بتائیے کیا خاص خوبی ہوتی؟ مضبوط اعصاب. کیا ہوتے ہیں مضبوط اعصاب. ان کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. ویسے سائز بڑا بھی ہوتا ہے مگر صبر انتہا درجے کا، کہ کئی دن بعض اوقات بھوکے رہ سکتے ہیں اور اونچا اڑتے ہیں اور دور تک اڑتے ہیں. انتہائی صبر ہے، بامقصد اڑان ہے، میلوں اڑان ہے، مضبوط اعصاب کے مالک. تو جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو کیا بننا ہوگا؟ چڑیا نہیں بننا ہوگا، شاہین بننا ہوگا. یا ممولا نہیں بننا ہوگا، شاہین بننا ہوگا. کہ مضبوط اعصاب ہوں، اس کے ٹھہراؤ ہو، وقار ہو. یہ نہیں کہ فریجائل کا سٹیکر لگا کے پھر رہا ہو. کبھی آپ کو نے جہاز میں سفر کیا ہوگا اور اگر کوئی شیشے ویشے کی چیز لے کے چلے تو کیا کرتے ہیں؟ اوپر اس کے اوپر فریجائل کا سٹیکر لگواتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچ کے رہنا، احتیاط سے ہاتھ لگانا ورنہ ٹوٹ جاؤں گا. وہ بول کے کہہ رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ نہ لگانا مجھے، ٹوٹ جاؤں گا میں، پٹخانا نہیں مجھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس معاشرے میں فریجائل کے سٹیکر لگا کے پھر رہے ہیں کہ دیکھو میرے قریب نہ آنا، کوئی جرت نہیں تم کو کہ مجھے کچھ کہو ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا. بات بات پہ رو دینا، بات بات پہ پریشان ہو جانا،
بات بات پہ آپے سے باہر ہو جانا، بات بات پہ خوش ہو جانا، کبھی ہنسنا شروع کر دینا، کبھی رونا شروع کر دینا. یہ بامقصد لوگ ہوتے ہیں. چھوٹی سی مخالفت نہ برداشت کرنا، یعنی اگر کوئی ذرا سی تنقید کر جائے تو دنوں غم کا بوجھ اٹھائے پھرنا، بوجھل دل کے ساتھ رہنا، مریل صورت کے ساتھ. اور پھر یہ لوگ پرواز بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بامقصد لوگ ہیں. مقصد کہاں ہے آپ کا؟ بامقصد لوگ تو مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں. وہ بات بات پہ رونا دھونا نہیں شروع کر دیتے. وہ پرابلمیٹک شخصیت نہیں ہوتے، مس پرابلم نہیں، مسئلے کے ساتھ نہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مسئلہ ہی مسئلہ ہے. ان کو ابھی 5 منٹ پہلے ایک مسئلہ تھا، اس سے نہیں نکلے ایک اور شروع ہو گیا ان کا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو ان کو ایک اور مسئلہ پیش آ گیا. ہر وقت ان کی زندگی میں مسئلہ ہے. صحابہ کرام کے مسائل اور ہمارے مسائل بہت فرق تھے. ہم بات انصار و مہاجرین کی آج کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے دین کا کام کرنا ہے نا تو مجھے ہلکا پھلکا ہونا پڑے گا. ساری شکایتوں کے بوجھ اٹھا کے نیچے رکھنے ہیں، بے مسئلہ انسان بننے. مجھے کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اچھا خیر ہے، پھر کیا ہوا؟ اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہی نہیں ہوا تو چلو نہ سے. ان کے اندر اتنا توکل ہوتا ہے. اچھا یہ نہیں، یہ نقصان ہو گیا. جسے وہ ایک واقعہ نا پیر عبد القادر جیلانی کا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اور کوشش کرتی ہوں اس کو آزما کے بھی دیکھوں. بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کو معلوم ہوگا. وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اسی طرح ساتھیوں کے بیچ میں. کسی نے آ کے کہا وہ آپ کو فلانا بحری جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا. وہ بیٹھے رہے، اچھا کوئی بات نہیں، آرام سے بیٹھ کے اپنا کام جاری رکھا. کام نہیں چھوڑ کے اٹھ گئے. اب کیا کروں، اب کیا کروں، اب کیا کروں، وہ ڈوب گیا، پتہ نہیں اب نکلے گا نہیں نکلے گا، کتنا پیسہ تھا، کتنا سر، کچھ نہیں. اچھا کوئی بات نہیں، کام کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے وہ خبر پہلی جھوٹی تھی. اچھا ٹھیک ہے، کام کرو. ایسے لوگ ہوتے ہیں بامقصد. اپنے آپ کو ہم رکھ کے دیکھیں، ایک ذرا سی پریشان کن خبر سنیں ہم کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، ذرا سی خوشی آ جائے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، گویا انتظار میں ہے، اور پھر کہتے ہیں بہت بامقصد ہیں. ایسے لوگ بامقصد ہوتے ہیں. بامقصد لوگ ان چیزوں سے اٹھ کے بامقصد ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ ساری خرابیاں کرتے پھر کہتے ہیں اصل میں مشکل یہ کہ ہم سینسیٹیو بہت ہیں. ایک اور سٹیکر لگا ہوتا ہے سینسیٹیو، اور وہ بھی صرف اپنی ذات کے لیے سینسیٹیو. دوسروں کو برا بھلا کہنا ہو تو کوئی سینسیٹیو نہیں، دوسروں پر نشتر چلاتے ہوئے سینسیٹیو نہیں. تو ایسے لوگ تاریخ ساز نہیں ہوتے. تاریخ ایسے لوگوں سے نہیں بنتی. شکایتی، بد مزاج، مسئلے مسائل کے شکار ہر وقت. کس کی زندگی میں مسئلہ نہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ صحابہ کی زندگی میں مسئلے نہیں تھے؟ کیا آپ کے گھر میں مسئلے نہیں تھے؟ کہاں مسئلہ نہیں ہوتا؟ کون مسئلے سے خالی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یا تو پھر آپ ہر وقت مسئلے پیدا کرتے رہے اور مسئلے سناتے رہیں، اور یا یہ کہ اپنا کام کرنے شروع کریں اور مسئلے خود ہی سلجھتے رہیں. ہر مسئلے کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ حل ہوتا رہتا ہے خود ہی خود. ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ نہیں حل ہو سکتا. اور اگر ہم اس حل ہونے کے انتظار میں بیٹھ رہیں گے، جس دن اس نے حل ہونا ہے اسی دن ایک اور مسئلے نے پیدا ہونا ہے. بعض لڑکیوں کی عادت کیا ہوتی ہے، والدین کے گھر میں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتی ہے ان کی شادی ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جائے. جس دن شادی ہوتی ہے اس دن نئے مسئلے شروع ہو جائے. ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں، ابھی نیا شروع ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اب پھر وہ نہیں کچھ کام کر سکتے. جب قیامت کے دن کا مسئلہ سامنے آئے گا نا، جب پل صراط پہ چڑھنا پڑے گا نا، اس وقت سوچئے کہ یہ مسئلے جن کو آج آپ مسئلہ بنا کے کام چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اپنے مقصد سے غافل ہیں، اس وقت بتائیے کہ یہ مسئلے تھے؟ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا اس وقت یاد رہیں گے یہ مسئلے کہ ہاں وہ فلاں نے بھی تو مجھے کچھ کہہ دیا تھا؟ نہیں. بڑی چیزوں کو سامنے رکھیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر ایک چیز کو ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک چیز پہ آپ کی نظر گڑی ہوئی ہے تو باقی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور جس شخص کی نظر فوکسڈ نہیں، کسی ایک چیز پر نہیں ٹکی ہوئی، وہ کبھی اس کو دیکھے گا، کبھی اس کو، کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی دائیں، کبھی بائیں. اس کے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں. پھر تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، دنیا مسئلہ نہیں ہے. دنیا تک امتحان ہے تو چلتا رہے گا، سب چلتا رہے گا ایک کے بعد ایک. تو اپنے آپ کو شیشہ نہیں لوہا بنائیں. شیشے کو اٹھائیں احتیاط سے، رکھیں احتیاط سے، اور لوہا پھینکیں، رکھیں، ٹھوکریں، جو مرضی کریں. لوہا لوہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا، اس نے اپنا کام کرنا ہے. وہ آپ کو تو مزہ چکھائے گا لیکن
خود اس کو کچھ نہیں ہوگا. میچور شخص یا میچور لوگ, تو میچور کس کو کہتے ہیں؟ پختہ. پختہ کس کو کہتے ہیں؟ پکے کو. پکا جیسے لوہا. پختہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ میچور کون ہوتے ہیں؟ جو مرضی کوئی کرتا رہے. سخت جان بنو اس لیے کہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور آخرت کی نعمتیں پانی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی. حیات تابعین کے درخشاں پہلو میں سے حیات تابعین کی ایک مثال کہ کسی تابعی نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہر وقت مسئلے سناتا ہے, تو انہوں نے سوچا اس کی اصلاح کیسے کروں. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو میں اپنی ایک آنکھ سے 10 سال سے نہیں دیکھ سکتا, 10 سالوں کے میں نہیں دیکھ سکتا, لیکن میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا. تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس بات سے سبق سیکھو. یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے لوگ, 10 سال سے ایک آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے. اور مجھے بھی اپنی اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو میری بیٹی کی دوست تھی, یہ جان کے حیرت ہوئی, اور 1.5 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کلر بلائنڈ ہے. کبھی اس بچی نے ذکر نہیں کیا اور کوئی اس کے آس پاس کے لوگ جانتے نہیں, حتیٰ کہ دوست بھی نہیں جانتی تھی. تو یعنی میری بیٹی بھی نہیں جانتی تھی. تو کہتی کہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ شاید یہ لوگ مل کے کوئی کام کر رہے تھے, تو اس سے کہا وہ سبز مارکر پکڑا دو مجھے. تو کہتی کہ وہ رک گئی. تو میں نے کہا پکڑاتی کیوں نہیں پکڑاؤ؟ تو ہنسنے لگ گئی کہ مجھے نہیں پتا چلتا کہ سبز کون سا ہے نا. شکوہ کرنا تو درکنار, ذکر ہی نہیں کیا کسی کو کبھی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اتنی تکلیف ہے کیونکہ اللہ سے اجر لینا نا. اب ایک چیز ہو گئی زندگی میں, بس ہو گئی, اب اس کو مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے, کام چھوڑ دیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نڈھال ہوں, یعنی بھوک سے تکلیف میں ہوں. بس آپ نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا. انہوں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں. آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا, اس نے بھی اسی کی مانند جواب دیا, حتیٰ کہ سب ہی نے یہ کہا. یعنی آپ باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجتے رہے, کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, پہلے گھر میں دیکھا تو پھر اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا. حتیٰ کہ سب ہی نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں. پھر اپنے صحابہ سے آپ نے کہا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں. پس وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی عزت کرنا. ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں, صرف بچوں کی خوراک ہے. اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا دو, اور جب وہ رات کا کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا, اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا, اور اس پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں. چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا, اور دونوں نے بھوکے رات گزاری. جب صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ اس پر بہت خوش ہو گیا. یہ ہیں انصار, یہ ہیں بے مسئلہ انسان. عموماً گھروں میں لڑائیاں شوہر بیوی کے درمیان کس بات پر ہوتی, ایسی ہی باتوں پہ اختلاف شروع ہوتے ہیں. عورتوں کے شکوے شوہروں سے کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت ایک ہی شکایت زبان پہ, خرچہ نہیں دیتے, ضرورت پوری نہیں کرتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ کوئی بھوکا ہے, کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کے پاس آ کے اپنی حاجت رکھتا, کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور دوسری طرف رؤوف الرحیم تھے آپ مومنوں کے ساتھ, وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. جیسے باپ کو شفقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, ایسے ہی آپ عام مسلمانوں کے لیے شفیق و رحیم تھے. تو جو ہی آپ کو تکلیف معلوم ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. آج دین والے دوسروں سے تو قربانی مانگتے ہیں, خود سے نہیں شروع کرتے. دوسرے چندہ دیں, ہم تو خود خادم ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ چلو ایک آدھ سے پوچھا, سب سے پوچھا. جب پوری تسلی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا تو پھر ساتھیوں سے کہا اچھا چلو کون کرے گا. تب ایک شخص آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کتنا, اس کو آخر حالات تو پتہ ہی ہوں گے, اور پھر گھر لے جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک فقیر شخص, بھوک سے مارا ہوا شخص, اس کو کیا کہتا ہے
یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے، یہ ہیں بڑے ظرف والے. ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں بھی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مہمان ہے ہمارا. عزت دیتے ہیں یا پرلے درجے کا سلوک؟ کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرنا. ہم تو عزت بھی صرف اسی کی کرنا جانتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو. جس کے پاس کچھ ہے نہیں اسے عزت کے قابل بھی نہیں سمجھتے. اور دوسری روایت میں اس نے بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں، بس ہاں بچوں کے لیے ہے کچھ. اس نے کہا اچھا ایسا کرو بچوں کو کھیل میں لگا دو. بچے تو بچیاں بہل جائیں گے، اور جب تھک جائیں گے تو سلا دینا، کھانا مانگے تو بہلا کے سلا دینا. اور پھر مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا، چراغ بجھا دینا. کیوں؟ کہ اس کو پتا نہ چلے کہ ہم خود کچھ نہیں کھا رہے. ہم تو مہمان کے لیے کچھ کر ہی لیں تو پھر اس کے بعد جتا جتا کے نہیں تھکتے کہ وہ صبح سے پکا رہی ہوں، صبح سے تھک گئی ہوں، یہ چیز تو مل ہی نہیں رہی تھی، بس وہ چونکہ آپ نے آنا تھا اس لیے میں نے کہا ہر قیمت پہ لے کر آؤ. کہانیاں سنا سنا کے دوسروں پہ احسان کہ ہم کس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں، کس مشقت میں کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا کہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں کھا رہے، اور پاس بیٹھ گئے دونوں تاکہ مہمان اطمینان سے کھائے. اب ایک ہوتا ہے کسی کو دینا جب اپنا گھر بھرا، اپنا پیٹ بھرا ہوا تو آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے دے رہے ہیں اچھی بات ہے. لیکن ایک دینا وہ دینا ہے کہ جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں، جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں، جب آپ کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں، آپ خود بھی بھوکے ہیں. اسی لیے فرمانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کوئی شکایت نہیں، کسی سے شکایت نہیں. تو یہی وہ عمل تھا جس سے اللہ راضی ہو گیا. یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صبح ہوئی وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے کوئی کہانی نہیں سنائی تاکہ آئندہ نہ کہنا مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ان کو بشارت دی کہ دیکھو تمہارے اس کام پر تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا. ہم دعائیں تو بہت مانگتے یا اللہ تم سے راضی ہو جا، لیکن اللہ تعالیٰ جب راضی کرنے والا کوئی کام بتاتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق آتا جب ہے جب قربانی کا جذبہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل